نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہارا نام تک نہ رہے گا داستانوں میں۔ یہ انڈیا والوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، کیونکہ یہ دوبارہ یہ سندور کا یہ پھر آغاز کرنا چاہتے ہیں مشن کا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بڑی وارننگ تھی، وہ بڑی تنبیہ تھی کہ دیکھو اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ یہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تمہیں پتہ چل جائے گا الہ کون ہے۔ یہ پاکستان اس نعرے کے اوپر بنایا گیا تھا، اور آگے جا کے اسی نعرے نے، اسی کلمے نے پوری دنیا کے اوپر غلبہ پکڑنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جب تمہارے اوپر میزائلوں کی بارش ہوگی تو اس وقت تمہیں نہ کوئی گرو بچائے گا، نہ کوئی گنیش بچائے گا، نہ تمہاری مورتیاں کام آئیں گی، نہ تمہارے مندر اور پنڈت نہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ وہ جرم کیا ہے تم نے اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کو للکارا ہے، شرک اللہ کے ساتھ بدترین دشمنی ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اور ہمارے پاکستانیوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کلمے کی بنیاد کے اوپر لیا تھا اس کی لاج رکھتے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی معبود نہیں ہوگا۔ وہ جو انڈیا والی سائڈ ہے وہاں معبود اگر وہ بنائیں تو بنائیں، گائے کو پوجیں، گھوڑے کو پوجیں، مورتی کو پوجیں، لیکن ہم اس حصے کے اندر جو پاکستان پاک ہوگا، یہ شرک اور کفر سے پاک ہوگا، پاک سرزمین، یہاں کسی شرک کو ہم سر اٹھانے کی جگہ نہ دیں گے، موقع نہ دیں گے۔ لیکن افسوس کہ اس کے اندر دوغلے ثابت ہوئے، منافق ثابت ہوئے، مشرک بھی ثابت ہوئے اور منافق بھی ثابت ہوئے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے انہوں نے شرک کا گودام بنا دیا۔ ہر نکر کے اوپر ایک معبود بیٹھا ہوا ہے جو پوری طرح داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، کھوٹی کھری کرتا ہے، بیڑے پار لگاتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اس طرح ان کے دماغ خراب کر دیے گئے۔ ان مولویوں اور پیروں نے ان کے دماغ کے اندر اس طرح بچھڑا ڈال دیا جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر سامری نے بچھڑا ڈالا تھا۔ ہمارے ان سامریوں نے یہ پکاریں قرآن سے ثابت کی، اندازہ لگائیے۔ قرآن کا پڑھنے والا یا علی مدد کی پکار لگا رہا ہے، قرآن کا پڑھنے والا یا رسول اللہ مدد کی پکار لگا رہا ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ مدد کو آئیں گے۔ اور کتنے فریب کار ہیں، کہتے ہیں آتے ہیں مدد کے لیے۔ کوئی عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، کوئی مزاروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، کوئی پیروں کو سجدے ثابت کرتا ہے، کوئی نبیوں کو سجدے ثابت کر رہا ہے سجدہ تعظیمی کی شکل میں، اور کوئی واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، کوئی تعویذ گنڈے پر خیر و برکت کی امید رکھے ہوئے ہے۔ کوئی اپنی دکانوں کے اندر فریم لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی، جی کاروبار میں برکت ہوگی، 11ویں دیتے ہیں تو کاروبار اور زیادہ چلے گا۔ منت مانگی تھی وہاں دربار کی، نکروڑے شریف، بابا صاحب زبان کے پنڈارے پکائے تھے، اب تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ 11ویں والے کی جو تھی وہ ہم نے 11ویں دی تھی، یا ملایت کرائی تھی تو جو ہے وہ تو پھر ضروری ہوگا۔ نبی علیہ السلام تو ضروری مدد کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو قبول ہوتی ہے۔ کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ تو للہ توبہ کرو دونوں ملکوں کے لوگوں، تمہارے اوپر جنگ سوار ہونے والی ہے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا تم دونوں کے اوپر برسنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے شکلیں، ایک کے ذریعے دوسرے کو پٹواتا اللہ تعالیٰ، یہ کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہاری بظاہر وجوہات جو بھی ہوں، لیکن اصل وجہ تم دونوں ملکوں کی تباہی اور بربادی کی یہی چیز ہوگی کہ تم نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنائے ہیں، اور مورتیاں گڑھی ہیں، اور دربار گڑھے ہیں، اور مندر اور مزار گڑھے ہیں۔ یہ ساری شرک کی چیزیں، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا، تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ یقین کرو، جس طرح مدینے کے اندر اوس اور خزرج دو قبیلے اپنی جانوں، ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، صدیوں ان کی جنگیں آگے چلتی تھیں، لیکن جب ایمان کی دولت وہاں پہنچی ہے، ایمان خالص کی وہاں صدا بلند کی گئی ہے، تو دونوں قبیلے اس طرح آپس میں بھائی بھائی بن گئے کہ ان کی محبتیں دیکھنے والی تھیں۔ وہی تاریخ دوبارہ پھر دہرائی جا سکتی ہے، لیکن ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو اگر مسلمان ملک بھی ہے تب بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، نفرتیں کریں گے، اور اپنے ان کو ماریں گے۔ اندر والے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے عذاب
اور کیا جاتا ہے کہہ دو اللہ اکیلا معبود ہے. دونوں کہتے ہیں اوپر والا اوپر والا. تو اوپر والے کو پھر مانو نا. یہ نیچے والوں کو کیوں؟ مزار بھی تو نیچے ہیں، مندر بھی تو نیچے ہیں، مورتیاں نیچے ہیں، گائے بھی تو نیچے ہے، گھوڑا بھی نیچے ہے. یہ نیچے والوں کی کیوں پوجتے ہو پکارتے ہو؟ یہ تمہارا جرم ہے. اوپر والا بس اوپر والا پھر اوپر والا ہی ہے. وہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے گا. اور اگر بات نہ مانی تو اس کے بعد دنیا کی ذلت اور خواری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی بجائے نہ بجھے. چاہے دنیا میں تمہیں سلوٹ کرتی ہو پوری قوم، پوری دنیا تمہارے سامنے پریڈ اور سلامی دیتی ہو اور تمہارے نعرے لگاتے ہوں اور تمہیں قائد اور قائد اعظم اور قائد ملت کے خطاب مل جائیں، فیلڈ مارشل تمہیں کہہ دیا جائے، لیکن مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا اپنا بھائی ہوں. یقین کرو میری یہ آپ سے یہی ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. میں ایمان خالص کی طرف برابر پوری دنیا کو بلاتا رہوں گا. اس پر اکٹھے ہو جاؤ اور اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی بادشاہی کا تاج پہنائے گا تمہیں اور ایسی بادشاہی عطا فرمائے گا ہر ایک کو. سارے بادشاہ ہوں گے وہاں عموماً. اور اگر بات نہ مانی تو اس کے بعد ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر چلتے رہو گے. خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا اور لانتیں بھیجیں گی. 70 گز لمبی زنجیر پڑی ہوئی ہوگی، گھسیٹیں گے فرشتے کبھی ایک وادی میں کبھی دوسری وادی میں. کیا یہ اچھا ہے؟ یا ان جنتوں کے اندر جاؤ جو ہمیشہ کی جوانیاں، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی گھر وہاں مالک نے اپنے مخلص بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. یاد رکھیے جنت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، نہ کسی منصب سے، نہ کسی نسب حسب سے. وہ صرف اللہ کے ساتھ خلوص کی وجہ سے، ایمان خالص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے. یہ قرآن اور حدیث کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. پورے انبیاء کی یہی دعوت ہے کہ تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارے رکوع اور سجدے کا مستحق اور تمہارا اکیلا معبود بس ایک معبود ہے. اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم.